اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ مدنی آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس سے تمہارے دلوں کے زنگ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بلا شبہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ صبح کو بطحان یا عقیق جائے، پھر بلا کسی گناہ کے یعنی چوری کرنے کے علاوہ یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں دیتا آئے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی فساد کے 2 بڑی بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا اور اللہ کی کتاب کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا؟ یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھے اتنی اونٹنیوں یا اونٹوں سے بہتر ہوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے یعنی اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ آسانی سے پڑھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قسم کے اجر دیتا ہے، یعنی اس کو دونا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی مسلم بخاری کی روایت میں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینہ میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ احادیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، اسے میں اس سے بھی بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ تعالیٰ کی بڑی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے، یعنی اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک جو ہے تمام کتابوں سے افضل ہے۔ یہی ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ میں یہی لکھا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہیں اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص اور بائیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہیں، اور جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، فرشتوں اپنے سر اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو کوئی سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس سے راضی رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان سے بھی راضی رہوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین سورت پڑھے گا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جتنی بھی زکوٰۃ لیتے ہیں رمضان المبارک میں یا صدقہ فطر جمع کرتے ہیں، اس سب کی سپرداری جو ہے وہ میرے سپرد فرمائی، یعنی میں ان کی حفاظت کروں، اس مال کی حفاظت کروں۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے پھر حاجت شدید اور عیال داری کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا، وہ پھر آ گیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا تو ہر بار کہتا ہے، میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تم اپنے بچھونے پر جاؤ، یعنی جب تم سونے لگو، اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا، چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی،
ویسے تو وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی شیطان تجھے جاتے جاتے ایک پتے کی بات بتا گیا، ایک کام کی بات بتا گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آیت الکرسی وہ آیت ہے جو قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ جس طرح ایک انسان